السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار و ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراخی کے مواقع بھی بخشتا ہے، مگر اکثر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ رب تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل اس وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز و حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھیکاری بن جایا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورہ رحمان کے ذریعے سے رزق میں برکت، مال اور اولاد میں برکت کون سے عمل سے ہوتی ہے اور بند کمرے میں سورہ رحمان پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ غلط طریقہ کار بھی ضرور بتائیں گے۔ اگر کوئی اس کو غلطی سے اپنا بھی لے تو میرے دوستو وہ اتنی بڑی غلطی ہے جو اللہ پاک کو بہت سخت ناراض کر دیتی ہے کہ اسی غلطی کی وجہ سے اللہ پاک فیکٹریوں کے مالک کو بھی فقیر بنا دیتے ہیں اور غربت آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں۔ آج اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ضرور کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ فراخی رزق کے لیے، ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورہ رحمان پڑھیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ 4 بار بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ غربت و افلاس سے چھٹکارا، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلح پر بیٹھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درمیان میں 10 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیے، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا تعالیٰ کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ دکان میں ترقی کے لیے باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ رحمان شریف پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ قرض سے نجات، جس پر بھی بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ دکان میں خیر و برکت کے لیے، دکان میں خیر و برکت کے حصول کے لیے ہر روز دکان کھولنے کے بعد باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 2 بار سورہ رحمان کا ورد کریں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دکان کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں۔ انشاءاللہ تعالی دکان میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔
میرے دوستو، اگر گھر میں کوئی اچانک سے کوئی غربت آ گئی ہے، گھر میں کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی کام کاج نہیں مل رہا، لڑکے کے والد یا لڑکے کی والدہ یا لڑکا لڑکی خود جو بے روزگار ہوں، انہیں یہ چاہیے کہ بند کمرے میں سورہ رحمان کو ایک بار روزانہ 10 دن تک بلا ناغہ پڑھیں۔ انشاءاللہ انہی 10 دنوں کے اندر اندر اللہ پاک روزی کا سبب پیدا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ بہت اچھی جگہ جاب مل جائے گی اور روزی میں بہت کشادگی حاصل ہوگی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے دوستو، اگر گھر میں کوئی اچانک سے کوئی غربت آ گئی ہے، گھر میں کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی کام کاج نہیں مل رہا، لڑکے کے والد یا لڑکے کی والدہ یا لڑکا لڑکی خود جو بے روزگار ہوں، انہیں یہ چاہیے کہ بند کمرے میں سورہ رحمان کو ایک بار روزانہ 10 دن تک بلا ناغہ پڑھیں۔ انشاءاللہ انہی 10 دنوں کے اندر اندر اللہ پاک روزی کا سبب پیدا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ بہت اچھی جگہ جاب مل جائے گی اور روزی میں بہت کشادگی حاصل ہوگی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، غربت و افلاس ختم ہو جائے۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے سورہ رحمان کا پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ رحمان کا ورد کرنا مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ روزی کی کشادگی کا عمل تھا جس سے اللہ پاک روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور اب وہ گناہ آپ کو بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت ناراضگی کا باعث بنتا ہے کہ اللہ پاک فیکٹریوں کے مالکوں کو بھی اگر اس گناہ میں شامل ہو جائیں تو انہیں بھی فقیر بنا لیتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں میں ایک بات انتہائی زور دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے کئی ممالک سے رابطہ کرنے والے افراد کی شکایات و سوالات سنے۔ یہ خواتین و حضرات رزق میں تنگی، کمی، کاروبار میں رکاوٹ وغیرہ کے مسائل اسلامک ٹیچر کے پلیٹ فارم سے ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ انسان جب گناہوں کی کثرت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی روزی بند کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے دور میں ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی غربت کی شکایت جب لے کر حاضر ہوا تو آپ بھی اس کو یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی روزی کو بند کر دیتے ہیں۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو پھر روزی کی تنگی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جب اپنے روزی کے مسائل عاملوں کو بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے جس وجہ سے رزق کی تنگی ہوئی ہے، وہ الٹا اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ایسے عامل لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ فراڈ لوگ اللہ کے باغی ہیں، ان کا کاروبار تو چلتا ہے لوگوں کو لوٹنے سے ہی۔ میں اپنے تمام محبین بہنوں اور بھائیوں سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنی عادات بدلیں، علم دین حاصل کریں اور ایسی وجوہات جانیں جن کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے تمام ملنے والوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹونے اور ٹوٹ کے نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہی ان مسائل کا حل ہے، اور یہ منزل پانے کے لیے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سرکار مکہ و مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر قلبی و روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہماری روحانی خدمات بالکل مفت اور فی سبیل اللہ عز و جل ہیں، کسی قسم کا کوئی ہدیہ، نذرانہ وغیرہ نہیں ہے۔ ان خدمات کے عوض آپ سے مغفرت اور خیریت کی دعا درکار ہے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش بھی ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر آفیشل کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی چینل نہیں ہے۔ آپ اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید اچھی معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔
آپ اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید اچھی معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔